علامہ صاحب آپ نے بریک پر جانے سے پہلے ذکر کیا تھا آج کے معاشرے کے حوالے سے کہ یہاں پر جو حالات چل رہے ہیں، ہماری اس نشست کی کوشش یہی ہے کہ ہم اس سے سیکھیں، آپ سے جو آپ ہمیں علم مہیا کریں گے اس سے کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو، معاشرے کو بہتر کیسے بنائیں. جو آپ نے چیزیں بتائیں معاشرے کے اندر، ہم انہیں بہتر کیسے کر سکتے ہیں. مسلمان کی حیثیت سے گفتگو ہو رہی ہے، البتہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہماری گفتگو میں بہت اچھے نکات ہوں گے. جیسے کہ بیٹی تو سب کی بیٹی ہوتی ہے. دیکھیں، اسلام نے جتنی عزت فیمیل کو دی ہے اتنی عزت کسی اور نے نہیں دی. اب دیکھیں، فیمیل اٹ از فرام میل، میل کا فی لگایا اس کی. اسلام نے عورتوں کو مردوں سے زیادہ عزت بھی دی ہے، مردوں سے زیادہ حقوق بھی دیے ہیں، اور عورتوں کی سیکیورٹی کو بھی بہت زیادہ خیال کیا ہے. دیکھیے، قرآن مجید میں حامان، شداد، نمرود کی باتیں آتی ہیں، یہ سب مرد ہیں اور سب پہ لعنتیں ہیں. لیکن جہاں پر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی بہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اس کے بعد ہم آتے ہیں خود کیا کہتے ہیں ملکہ سبا کا ذکر دیکھتے ہیں تو بڑے احترام سے. کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رغبت کا عنصر زیادہ بہتر ملتا ہے. اب اسلام میں سورہ نساء ہے، سورہ رجال نہیں ہے. بزرگان تو سب جانتے ہیں یہ سورہ نساء عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہے. اگر طلاق دینا چاہتے ہو تو احترام سے طلاق دو. تو اسلام نے جتنا عورت کو احترام دیا ہے، جتنے حقوق دیے ہیں، وہ ہم نے بیان نہیں کیے. جی کیوں؟ میں تو مرد ہوں. اگر میں بیان کروں گا کہ عورت کے لیے گھر کا کام نہیں ہے تو میرے تو اپنے گھر کی مشکل ہو جائے گی. اگرچہ کہ میرے گھر کی مشکلیں نہیں ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہمیں جہاں پر یہ بتانا ہے کہ عورت پر گھر کا کام کرنا نہیں ہے، وہاں پر یہ بتانا ہے. خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر میں ایک برتن صاف کر کے رکھے تو اس ایک برتن کے صاف کرنے کا ثواب اتنا ہے. یعنی رول نہیں ہے، یہ بھی سمجھ یو کین ناٹ آرڈر، لیکن وہ محبت کا تقاضا ہے. گھر کو سجاؤ، گھر کو رکھو. تو یہاں پر اسلام کی تعلیمات سے دوری یا صحیح طرح سے تعلیمات کا نہ پہنچنا. مثال کے طور پر کتنی خواتین ہیں جن کو نماز جمعہ موقع ملتا ہے؟ اب یہ ڈسکشن ہے، ہو سکتا ہے بعض مسالک میں اجازت نہ ہو، میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، نہیں جا رہی نا. میرے جمعے کا خطبہ یوٹیوب پہ آتا ہے، الحمدللہ لاکھ سوا لوگ دیکھتے تھے. اگر کسی مسلک میں اجازت نہیں بھی ہے تو میں ٹونٹ نہیں کر رہا ہوں. خطبہ آپ نماز جمعہ کا یوٹیوب پہ ڈالیں. ہماری بہنوں کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ محفل میلاد میں چلی جاتی ہیں، کچھ میلاد پڑھ لیتی ہیں، بات ختم ہو جاتی. میری بہنوں اور بیٹیوں کو اسکول میں تو کوئی تربیت کا نام ہی نہیں ہے آج کل. اگر بہتر انداز میں بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. ابھی جب میں آخری انٹر ہو رہا تھا نا تو رہبر معظم شہید آیت اللہ خامنہئی کی ایک کلپ چل رہی تھی کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ بیٹی، اور خواتین سے خطاب کر رہی تھی کہ یہ ریحانہ ہے، قہرمانہ نہیں ہے. یعنی یہ خوشبودار پھول ہے جو تمہارے گھر کے ماحول کو خوشبودار کرے گا، جس سے تم کو گھر میں سکون، جیسے باغ میں جاتے ہیں گلاب کا پھول ملتا ہے، اب یوں کر کے سونگھتے ہیں. عورت کو احترام ملا ہے، عزت ملی ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ اس احترام اور عزت کو مس یوز کیا ہے. پھر ویسٹ کی تعلیمات یا کس کی تعلیمات، I don't want to blame anyone، اس کی تعلیمات نے ہماری بیٹیوں کو نا بے حیا کر دیا. جب آپ کراچی ایئرپورٹ پر ڈومیسٹک لاؤنج میں ارائیول میں آنے جائیں نا، ایسکیلیٹر سے نیچے اترے ہوں تو ایک بینک کا اشتہار لگا ہے، میں نے نام تو نہیں رکھتا، اس میں لکھا ہے حیا اکاؤنٹ. ایک اکاؤنٹ کا نام ہے حیا اکاؤنٹ. ایک لڑکی ہے جس نے صرف ایک کرتی پہنی ہوئی اور پاجامہ پہنا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں اور حیا اکاؤنٹ. کتنا بیوقوف بناؤ گے انسانیت کو، کتنا بیوقوف بناؤ گے. تم اسلام کے نام پر بیٹیوں کو وہاں لے جا رہے ہو. بیٹیوں کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ آج نظام جمہوریہ اسلامی میں ایئر فورس پائلٹ خاتون ہے، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ایئر فورس پائلٹ ہیں، سپورٹس ویمن ہیں، اور بڑی بڑی پولیٹیشنز ہیں. تو عورت کے اندر سب صلاحیتیں موجود ہیں. صرف اس کو احترام دیں، اس کو عزت دیں، اس سے پیار سے بات کریں، اور اپنی بیٹیوں کو پیار سے ڈیل کریں تاکہ وہ آئندہ نسلوں کو بھی پیار سے ڈیل کر سکیں.
ماشاءاللہ. اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ آگے بڑھے بس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. محبت اور پیار کی بات ہو رہی تھی کہ عزت کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتی ہیں تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے جی. عزت دینے کے لیے. ان کا ہاتھ پیار اور محبت سے پکڑ کے اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے. وہ بیٹی ہو, وہ بیوی ہو, وہ ماں ہو, وہ بہن ہو, عزت کریں, احترام دیں اور محبت کریں. بالکل ایسے ہی. اچھا مفتی خبیب صاحب, میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے میسمی صاحب نے کہا کہ پیار محبت سے, شفقت سے کوئی بھی بات سمجھائی جائے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیٹیاں ویسی تھوڑی نرم دل ہوتی ہیں, جذباتی ہوتی ہیں, تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے. اکثر بچیوں کو کریئر بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے, والدین چاہتے ہیں شادیاں ہو جائیں, اور بچیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنی تعلیم جتنی ہو سکے اتنی لے کے جائیں اور پھر کریئر بنائیں. اس کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر بھی آتی ہے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کیا ان کو اجازت ہے ایسا کر لینے کی یا نہیں؟ دیکھیں جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. فرض ہے. یہ نہیں کہا کہ جی صرف اور صرف مرد پر فرض ہے. عورت بھی. مسلمان کے اندر عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے. ٹھیک. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بچی اپنے تعلیمی کریئر کو آگے لے کے جانا چاہ رہی ہے, وہ کوئی کسی پروفیشن کا انتخاب کرنا چاہ رہی ہے, وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے, انجینئر بننا چاہتی ہے, وہ پائلٹ بننا چاہتی ہے, تو اسلام اس کے آگے روڑے نہیں اٹکاتا. صحیح. ایس او پیز ہیں, ان ایس او پیز کو follow فالو کرتے کرتے ہوئے جی. وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتی ہے. پر وہ اس کے اندر کوئی مداخلت کی ڈیوریشن بات جیسے لمبا ہو جاتا ہے, اکثر ڈاکٹر بننے 5 سال پریکٹس کرنا اس میں پڑتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ایک پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ شادی بھی ہو جائے اور شادی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا کریئر بھی لے کے چلیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. تو ٹھیک. اسلام نے آپ کو ہر چیز کا حل بتا دیا, سولوشن از دیئر ان بے اسلام. شک. ہاں, کیونکہ اکثر ریبیل کر جاتی ہیں بچیاں کہ ہم پڑھائی کرنا چاہتے ہیں. مشکل ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے مینیج. ہو اگر سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ صحیح وقت پہ شادی کر کے کر سکتی ہیں پڑھائی. دین آسان ہے. جی, آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبریاں دو اور ان کو دین سے متنفر نہ کرو. نہ کرے. جی جی. یہاں ایک کنفیوژن پیدا کرنا چاہتا ہوں جی 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 بے شک. انٹینشنلی. یہ جو حدیث ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد یا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, یہ طلب العلم سے طلب الڈگری کب سے ہو گئی؟ یہ بھی بہت کراچی یونیورسٹی خوبصورت میں بات ہے. جی. ایک حضور اکرم کی شان میں سیمینار تھا, تو میں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ کوئی استغفر اللہ نئی حدیث ہمیں واٹس ایپ پہ آئی ہے, اطلب العلم من المہد الی الڈگری. جبکہ وہ علم ہے, نالج ہے. دیکھیں, جی. ہنر سیکھنا, دوسری چیز سیکھنا الگ بہت ہے. ہے. علم انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں معرفت الہی اسے حاصل ہو اور وہ تسلیم ہو جائے, چاہے وہ ایسٹرولوجی ہو, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, چاہے وہ میڈیسن ہو. میں میڈیکل کالج کا ایک نالائق اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں, پھر میں 3 سال کے بعد قم چلا گیا تھا. تو جب ڈیڈ باڈیز آتی تھی اور ہم ڈائسیکٹ کرتے تھے, شروع میں تو اللہ معاف کرے جو تھا وہ تھا, پھر ہمیں احساس ہونے لگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا خوبصورت بدن, کتنا پرفیکٹ بدن, کسی چیز میں کوئی عیب نہیں نکال سکتے. تو بے شک اسکول جائیں, کالج جائیں, یونیورسٹی جائیں, لیکن ہر چیز میں معرفت الہی کا پوائنٹ ڈھونڈتے رہیں تاکہ اللہ کا اچھا بندہ بن جائے. علامہ صاحب کی بات سے استفادہ کرتے ہوئے کہ یہ جو آ گیا اطلب العلم من المہد الی اللحد, تو ماں کی آغوش جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے اور وہیں سے شروع ہوتا ہے. اور دیکھیے وہ کیا ہے کہ ماں کے ہاتھوں کا لمس جو ہے نا, یہ بچہ محسوس کرتا ہے. اگر بچہ کسی اور کی گود میں آ جائے تو وہ رونے لگتا ہے, اسے معلوم ہے کہ گود بدل گئی ہے, آغوش بدل گئی ہے. تو پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. اور اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آغوش مادر سے لے کر آغوش لحد تک علم حاصل کرو. تو علم کہیں بھی اسٹاپ نہیں ہوتا, وہ چلتا ہی رہتا ہے, اسے جاری رہنا چاہیے. اور بس یہ فرمایا کہ اگر کوئی لڑکی شادی میں تاخیر کرتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی اور علم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اپنی حیا کو قائم رکھے, آبرو مندانہ زندگی گزارے, تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک بچوں والی ماں سے زیادہ ہوگا کہ اس نے شادی نہیں کی لیکن معاشرے کی خدمت کے لیے علم حاصل کیا اور اس میں اس نے آبرو مندانہ زندگی گزاری. خوبصورت بات.